الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ ہم یہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ معاشی مسئلے ہمارے لیے سارے بعد میں ہیں، سب سے پہلے ایمانی مسئلہ ہے، سب سے پہلے ہمارے دلوں کے ساتھ جو انتہائی قریبی ہے وہ قبلہ اول کی سرزمین ہے۔ یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان کا مسئلہ ہے۔ تو آپ سارے شامل ہوں، جس کو اللہ نے گاڑی دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کرائے کی استطاعت دی ہے، وہ ضرور وہاں پہ پہنچے۔ میں اس کے لیے ایک بس مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، دو کردار سامنے آئے، ایک گرگٹ کا جو پھونکے مار رہا تھا کہ آگ بڑھ جائے، اور ایک بلبل کا جو منہ کے اندر پانی لا کے گرا رہی تھی کہ آگ بجھ جائے۔ نہ گرگٹ کے پھونکوں سے آگ بڑھ گئی، نہ ہی بلبل کے قطرے سے آگ بجھ گئی، لیکن قیامت کی سویر تک گرگٹ کی نسل بھی لعنتی ہو گئی۔ کہا گیا یہ حرم میں بھی مل جائے جو اس کو ایک ضرب سے مارے گا 2 نیکیاں ملیں گی، لیکن قیامت کی صبح تک بلبل کو باغوں کی شہزادی بنا دیا گیا کہ جب بھی باغوں میں بہار کا تذکرہ آتا ہے بلبل کا ذکر ضرور آتا ہے۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے بلبل اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرے، مالک اس کو اجر دیتا ہے۔ اور آپ تو رسول اللہ کے غلام ہیں، آپ تو میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ اگر میدان عمل میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ اے میرے مالک تو گواہ رہنا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ جہاد کا اعلان ہوتا اور ہم مہنگائی اور غربت سے مرنے کی بجائے تیرے حبیب کے نام پہ، تیرے محبوب کے قبلہ اول کے نام پہ گردن کٹاتے وہ زیادہ بہتر تھا، لیکن یہ ظالم حکمران، یہ بزدل حکمران مداہنت کا شکار ہو گئے۔ یا اللہ ہم ان سے بری ہیں، اے میرے پاک پروردگار بروز حشر مہربانی کرنا، ہمارے ان کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ بس ہم پوری دنیا کے سامنے ایک بات بتا رہے ہیں کہ بزدلی اگر ہے تو وہ حکمرانوں میں ہے، رہی بات اس عوام میں تو یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی قوم آج بھی کہہ رہی ہے الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، اور اس یقین سے کہہ رہی ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے۔ وَأَصْحَابِهِ أولي الصدق والصفاء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عزة إلا بالجهاد، صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھ لو مل کے الصلاۃ والسلام علیکم۔ میرے آقا مولا دے غلاموں بڑی تعداد ہے، تسی بیٹھے ہو اسے حساب نال آواز آنی چاہیے، درود شریف دی الصلاۃ والسلام علیکم یا حال دل کس کو سنائے،
آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقائے نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد دعا ہے مولا کریم اپنے کرم سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جن بچوں نے آج کی اس خوبصورت بزم کو منعقد کیا، ان تحریکی ساتھیوں نے، بابا جی کے شعروں نے اس خوبصورت بزم کو ابھی تک پر رونق رکھا ہوا ہے، مالک سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ لمبا چوڑا باز نہیں ہے، دو چار باتیں آپ کے سامنے میں نے کرنی ہے۔ قبلہ وارسی صاحب بڑا خوبصورت پیغام دے کے گئے، اور ایک ایسا خطیب جو کہ مسند سے اتر کے جا بھی چکا ہو، میں ذاتی طور پہ ان کی باتوں سے بہت محظوظ ہوا ہوں، اور میں یہی گزارش کروں گا جتنے یہاں علماء تشریف فرما ہے کہ نیک بختو، مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک بات یاد رکھیے، انقلاب پاکستان میں اسی وقت آئے گا جب ایک چھوٹی سے چھوٹی مسجد سے لے کے بڑی سے بڑی مسجد تک خطبہ جمعہ میں، فجر کے درس میں رسول اللہ کے نظام کی بات ہوگی، تبھی جا کے پاکستان کے تخت پہ نظام مصطفیٰ بھی آئے گا، آپ کی اور ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ وقت کی قلت ہے، نہیں تو خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز یاسر خطیب اعظم لاہور آپ سے خوبصورت خطاب کرتے۔ مجھے میرے بڑے بھائی اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت صوفی محمد رفیق صاحب باجوہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے حکم فرمایا میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، دو چار باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے۔ اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کہیے، میں بات شروع کروں۔ بات اتنی ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے لفظوں میں اپنی ترجیحات کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں کہ میرا ایک عزیز ہے،